پاک عورت کی شب قدر میں عبادت۔ حائضہ عورت شب قدر میں یہ عمل کر لے، 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر ملے گا۔ ناپاک یا حائضہ عورت بھی شب قدر کی عظیم برکتوں سے محروم نہیں ہوتی اگر وہ اس مبارک رات میں ایک خاص عبادت اور نہایت بابرکت عمل کر لے تو اسے بھی 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اجر نصیب ہو سکتا ہے۔ اس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی پسندیدہ بندیوں میں شامل فرما سکتا ہے۔ بہت سی خواتین یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی ہیں کہ حیض کی حالت میں وہ نماز یا تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مقدس رات میں ایک ایسا خاص عمل ہے جسے اگر اخلاص اور سچے دل سے کیا جائے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور بندے کے لیے مغفرت اور بے شمار اجر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل اور متوازن دین ہے جو انسان کی فطرت اور اس کی زندگی کے ہر پہلو کو مد نظر رکھ کر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورت کی فطری حالتوں کو بھی نہایت حکمت اور آسانی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عورت کی زندگی میں آنے والی ایک فطری حالت حیض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عورت کی جسمانی ساخت کا حصہ بنایا ہے۔ حیض دراصل وہ مخصوص خون ہے جو ایک خاص مدت کے بعد عورت کے جسم سے خارج ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت بھی ہوتا ہے کہ عورت کے جسم میں قدرتی نظام صحیح طور پر کام کر رہا ہے۔ اسلام نے اس حالت کو کوئی عیب یا گناہ قرار نہیں دیا بلکہ اسے ایک فطری اور قدرتی حالت سمجھا ہے۔ اسی لیے شریعت میں حیض کے بارے میں واضح احکام موجود ہیں تاکہ عورت اس حالت میں بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے اور دین کے تقاضوں کو سمجھ سکے۔ لفظ حیض عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بہنا یا جاری ہونا۔ شریعت کی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغ عورت کے رحم سے مخصوص دنوں میں خارج ہوتا ہے۔ یہ حالت دراصل عورت کے جسمانی نظام کا ایک حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ جب لڑکی بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہے تو اس کے جسم میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں اور انہی تبدیلیوں میں سے ایک حیض کا آغاز بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ بچپن سے نکل کر بلوغت کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اسلامی روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حیض کا سلسلہ عورت میں بہت قدیم زمانے سے جاری رہے۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ زمین پر سب سے پہلے عورت کو حیض اس وقت آیا جب اماں حوا کو یہ حالت پیش آئی۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حیض کوئی نئی یا عجیب چیز نہیں بلکہ عورت کی فطرت کا ایک حصہ ہے جو انسانیت کے آغاز سے ہی موجود ہے۔ شریعت نے حیض کی مدت کے بارے میں بھی وضاحت کی ہے۔ عام طور پر حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن بیان کی جاتی ہے۔ بعض عورتوں کو کم دن حیض آتا ہے اور بعض کو زیادہ دن آ سکتا ہے، لیکن اگر خون اس حد سے زیادہ جاری رہے تو پھر اس کے احکام مختلف ہو جاتے ہیں۔ ہر عورت کا جسم مختلف ہوتا ہے، اس لیے اس کی عادت بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ اسلام نے اس معاملے میں بھی آسانی رکھی ہے اور عورت کو اس کی عادت کے مطابق احکام سمجھنے کی اجازت دی ہے۔ اسلام نے حیض کی حالت میں عورت کے لیے کچھ آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر حیض والی عورت پر نماز فرض نہیں ہوتی اور نہ ہی اس حالت میں روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر رمضان میں حیض آ جائے تو عورت اس دوران روزے نہیں رکھتی اور بعد میں ان کی قضا کر لیتی ہے۔ اسی طرح اس حالت میں مسجد میں قیام یا طواف کرنا بھی جائز نہیں ہوتا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عورت اللہ کی عبادت سے مکمل طور پر محروم ہو جاتی ہے۔ در حقیقت اسلام نے عورت کے لیے اس حالت میں بھی کئی ایسے راستے کھولے ہیں جن کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی اس موضوع کے بارے میں واضح رہنمائی ملتی ہے۔ ازواج مطہرات کو بھی کبھی کبھار حیض کی حالت پیش آتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں ان کے ساتھ نہایت محبت اور احترام کا برتاؤ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کی عزت اور مقام کس قدر بلند ہے۔ اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کئی احادیث مروی ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں
کہ جب انہیں حیض آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ فرماتے تھے اور انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ کسی کمی یا محرومی کا شکار ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ حیض کی حالت میں پانی کا برتن استعمال کرتی تھیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ سے پانی پیتے تھے جہاں سے وہ پی چکی ہوتی تھیں۔ اس واقعے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام نے حیض کو کوئی ناپاکی یا حقارت کی چیز نہیں سمجھا، بلکہ اسے ایک قدرتی حالت قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ حیض کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض والی عورت معاشرتی اور گھریلو زندگی کے عام کاموں میں حصہ لے سکتی ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کی بے جا سختی یا نفرت کا برتاؤ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسلام نے عورت کے لیے اس حالت میں آرام اور آسانی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوران عورت کو نماز اور روزے جیسی عبادات سے رخصت دے دی ہے تاکہ وہ جسمانی طور پر سکون حاصل کر سکے۔ یہ دراصل اللہ کی رحمت اور شفقت کی علامت ہے کہ اس نے بندوں پر ایسی عبادات فرض نہیں کی جو ان کی طاقت سے باہر ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگ حیض کی حالت میں عورت کے بارے میں غلط تصورات رکھتے ہیں۔ بعض لوگ عورت کو اس حالت میں ایسا سمجھنے لگتے ہیں جیسے وہ مکمل طور پر ناپاک یا قابل نفرت ہو گئی ہوں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تم یہ کام نہیں کر سکتی، تم کھانا نہیں بنا سکتی، تم کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، تم الگ رہو۔ حالانکہ یہ سب باتیں دین اسلام کی تعلیمات سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ زیادہ تر معاشرتی رسمیں اور غلط فہمیاں ہیں جو وقت کے ساتھ لوگوں میں پھیل گئی ہیں۔ اسلام نے کبھی بھی حیض والی عورت کو حقیر یا ناپاک مخلوق نہیں کہا، بلکہ اسے ایک فطری حالت قرار دیا ہے۔ شریعت نے صرف چند عبادات جیسے نماز اور روزہ سے وقتی رخصت دی ہے تاکہ عورت کو آسانی مل سکے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ زندگی کے دوسرے کاموں سے بھی روک دی جائے یا اس کے ہاتھوں کو کسی چیز کو چھونے سے منع کر دیا جائے۔ در حقیقت اسلام عورت کی عزت اور احترام کا دین ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حیض والی عورت کے ساتھ بھی محبت، احترام اور معمول کے مطابق برتاؤ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد ہی میں قیام فرماتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حیض آیا ہوا تھا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا اور مسجد کی طرف ایک کھڑکی یا دروازہ کھلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں جب مسجد کے اندر سے اپنا سر مبارک اس کھڑکی کی طرف نکال دیتے تھے تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو دھوتی، کنگھی کرتی اور انہیں صاف کرتی تھی۔ یہ روایت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کو معاشرتی زندگی سے الگ نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس سے نفرت یا دوری اختیار کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل امت کے لیے تعلیم ہے کہ عورت کی اس فطری حالت کو احترام اور سمجھداری کے ساتھ قبول کیا جائے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت ہوا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیض والی عورت اپنے شوہر کی خدمت یا گھر کے عام کام انجام دے سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس حائضہ عورت کی جو اسلام میں رمضان المبارک کے مہینے میں اگر حائضہ ہو جائے یا بچے کی پیدائش کے بعد نفاس کی حالت میں ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت، مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے اور اس کے آخری عشرے کی طاق راتیں خاص طور پر بہت بابرکت ہوتی ہیں۔ انہی راتوں میں ایک رات شب قدر کی ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہت سی خواتین اس بات پر افسوس کرتی ہیں کہ اگر ان دنوں میں انہیں حیض آ جائے یا وہ نفاس کی حالت میں ہوں تو وہ نماز تراویح یا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔
انہیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ شاید وہ اس عظیم رات کی برکتوں سے محروم رہ جائیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر کوئی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو وہ نماز ادا نہیں کر سکتی اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ عبادت سے مکمل طور پر دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے اعمال رکھے ہیں جنہیں عورت اس حالت میں بھی انجام دے سکتی ہے اور ان کے ذریعے بے شمار اجر حاصل کر سکتی ہے۔ ایک عورت اس حالت میں اللہ کو یاد کر سکتی ہے، اپنے دل میں اس کی عظمت کا تصور کر سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، دعا مانگ سکتی ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتی ہے۔ یہ سب اعمال ایسے ہیں جو کسی بھی حالت میں کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر عورت قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت نہیں کر سکتی تو وہ قرآن کی تفسیر سن سکتی ہے، دینی بیانات سن سکتی ہے اور اللہ کی یاد میں وقت گزار سکتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں بیٹھنا بھی عبادت ہے اور دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا بھی ایک عظیم عمل ہے۔ رمضان کی طاق راتوں میں اگر کوئی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو بلکہ اللہ سے امید رکھے۔ وہ اپنے دل میں یہ نیت کرے کہ اگر وہ پاک ہوتی تو ضرور نماز پڑھتی، تلاوت کرتی اور قیام اللیل کرتی۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی قبول فرماتا ہے اور بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت اس حالت میں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ رکھے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اس بابرکت رات کے اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا اجر عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی اس حالت کو محرومی نہ سمجھے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور دل سے اس کی عبادت کرے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز ضرور سنتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، حائضہ عورت اس رات وضو کرے گی اور وضو کر کے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خشوع و خضوع اختیار کر کے بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کریں گی، جس میں سب سے پہلے ہے استغفار۔ وہ استغفر اللہ کی تسبیحات کریں گی اور اس کے بعد وہ الحمدللہ کی تسبیح کرے گی، اللہ اکبر کی تسبیح کرے گی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنے گا، اس کی استغفار کو ضرور سنے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ وہ یہ تمام تسبیحات کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش و خضوع کے ساتھ دعا مانگے گی۔ اسے جو بھی عاجزی ہوگی، جو بھی دل میں مراد ہوگی، وہ اللہ کے ہاں دعا مانگے گی، اللہ سے دعا کرے گی، گڑ گڑائے گی، روئے گی، اپنی تمام عاجزی، اپنی تمام مرادیں اللہ کے سامنے رکھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنے۔ یہ جو تسبیحات ہیں، اگر وہ ان تسبیحات کو پڑھے گی تو ان تسبیحات کا اجر 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ اللہ عطا فرمائے گا۔ آخر میں میری اپنی تمام بہنوں سے دل سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ملا ہے تو اسے ضرور آگے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری بہت سی بہنیں ایسی ہوں جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں اور یہ نہ جانتی ہوں کہ شب قدر جیسی بابرکت رات میں وہ کیا عبادت کریں اور کس طرح اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اگر آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیں گی تو ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی بہن کو صحیح رہنمائی مل جائے اور وہ بھی اس عظیم رات کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ شاید آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کے دل میں امید پیدا ہو جائے اور وہ بھی 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اجر حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے نیکی کے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔